مظہر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو ایون فیلڈ کا فیصلہ آ گیا ہے، بری کر دیا گیا ہے، اب ایک ہی رکاوٹ نظر آتی ہے نواز شریف کے راستے میں، وہ ہے لذیذیہ. وہ رکاوٹ بھی اگر ختم ہو گئی تو الیکشن میں نظر آئیں گے نواز شریف؟ صدف یاسر، بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے ابتدائیے میں کچھ باتیں کی، کچھ ہم نے رپورٹ میں باتیں دیکھیں. اب اس جھوٹ کو سچ کون مانے کہ خود ہی اعتراف کر رہے ہیں. اور مجھے تو اس سسٹم پہ حیرت ہے کہ جن اپارٹمنٹس میں نواز شریف 4 سال بیٹھ کے تقریریں کرتا رہا، سیاست کرتا رہا، پارٹی میٹنگیں کرتا رہا، اس میں کہا گیا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے ان کا تعلق جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا اور فلاں نہیں ہوتا. گزارش یہ ہے کہ مجھے تو یہ جو نیب ہے، آپ کو پتہ ہے نا، نیب کی ابتدا جو ہوئی تھی وہ احتساب بیورو کے نام سے ہوئی تھی، اور خیر سے میاں نواز شریف ہی نے وہ قائم کیا تھا. اور اب پتہ نہیں رشتہ دار تو وہ نہیں ہے، پارٹنر شاید ہیں وہ سیف الرحمان، ان کو انہوں نے اس وقت احتساب بیورو کا چیئرمین بنایا تھا. اور مقصد صرف یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف جو کام ہے وہ کیا جائے اور نیب کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے. وہ پھر ہتھیار پرویز مشرف کے قابو آ گیا. پھر چلتے چلتے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو نیب کے افسران ہیں، انہیں کیوں نہیں کوئی پوچھتا؟ یہ قوم پہ بوجھ ہیں. انہوں نے جتنے کیسز بنائے آج تک کوئی کیس ثابت نہیں ہوا. ان کی تفتیشیں کدھر گئیں؟ ان کے ثبوت کدھر گئے؟ یہ جو اتنی لمبی لمبی چوڑی چوڑی تنخواہیں لیتے ہیں، یہ جو نیب کے افسران ہیں، یہ پورا ادارہ ختم کر دینا چاہیے. میرے خیال میں پاکستان میں جو ادارے بھی کرپشن کے خاتمے کے لیے بنائے گئے، یا تو وہ خود کرپشن میں شامل ہو گئے یا کرپٹ لوگوں کے ساتھی بن گئے. میرا واضح اشارہ نیب کی طرف ہے، ایف آئی اے کی طرف ہے، اینٹی کرپشن کی طرف ہے. یا تو وہ خود کرپشن کا حصہ بن جاتے ہیں ان کے مختلف اہلکار یا افسران، یا پھر وہ کرپٹ لوگوں کے ساتھی بن جاتے ہیں. کیا مقاصد ہے ان کے خلاف جو درخواستیں واپس لے رہا ہے نیب؟ نیب کو کس نے یہ کہا؟ کیوں نیب جو ہے اتنا عرصہ قوم کے وسائل ضائع کرتا رہا اور آج ہی درخواستیں واپس لے رہے ہیں؟ سبحان اللہ، وہ خود مان رہے ہیں کہ ہمارے اپارٹمنٹ ہیں، وہ خود مان رہے ہیں، اس بات کا جواب نہیں دے رہے کہ پیسے کہاں سے آئے، پیسے کیسے گئے وہاں. یہ تو سوال ابھی تک حل طلب ہے، اور گزارش یہ ہے کہ یہ سوال حل طلب رہے گا. بے شک آج انہیں چھٹی مل گئی ہے، لیکن یہ کیس ختم نہیں ہوگا، کل کو بھی جاگے گا، چونکہ جواب تو دیا نہیں جو سوال تھا. اور میاں صاحب ابھی اسمبلی میں جو فرما رہے تھے میں کمیشن کی رپورٹ مانوں گا، بھائی کدھر آپ نے مانی؟ وہ جو جے آئی ٹی بنی تھی اس کی رپورٹ سے تو آپ انکاری ہو گئے. آپ ایک کبھی جعلی قطری خط لے آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. آپ نے کبھی کیلیبری فاؤنٹ کی باتیں کی تھیں، اور آپ کے کتنے جھوٹ سامنے آئے. لیکن مجھے اس ملک پہ اداروں پہ بھی حیرت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو واقعی ایک سوالیہ نشان ضرور ہے کہ اداروں پہ تو سب نے ہی سوال اٹھا دیے ہیں. لیکن اگر ہم نخیس صاحب کافی مسکرا رہے ہیں، لگتا ہے مظہر صاحب کی باتوں سے آپ اتفاق نہیں کر رہے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. مظہر صاحب کی باتوں سے اتفاق اس لیے نہیں کر رہا کہ حقائق کچھ مختلف ہیں. میرے پاس جو حقائق ہیں وہ کچھ مختلف ہیں. یہ کہنا، پہلے تو مجھے بڑا اچھا لگے گا اگر میں ایک شعر کا حوالہ دوں، جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، وہ خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے. تو آج یاد آ رہا ہے کہ نیب برا ہے، آج یاد آ رہا ہے کہ نیب انتقامی کارروائیاں کرتا ہے. جو قطری شہزادے والی مثال دی گئی، آپ یقین کریں یہ سب پتہ ہے، ساری ڈیٹیل پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. قطری امیر قطر جو تھے ان کے ساتھ نواز شریف کا بزنس تھا، نواز شریف نے اس میں انویسٹمنٹ کی، انہوں نے پیسے دیے، نواز شریف نے اس کے بعد وہ پیسے انٹرسٹ کے ساتھ انہیں واپس ملے. یہ ساری باتیں آ چکی ہیں. قطری شہزادے کا خط تو خود قطری نے کہا کہ آئیں میرے پاس آگے، جے آئی ٹی نے کہا نہیں آپ ہمارے پاس آئیں. وہ کیوں آئے آپ کے پاس؟ وہ پاکستان کا تو بندہ نہیں. نخیس صاحب صرف قطری خط لہرایا گیا تھا یا لہرایا نہیں گیا بھائی، دیا گیا. عدالت اصل میں ہوا کیا اس وقت، ابھی آپ نے یہ ذکر کیا شروع میں انٹرو میں فلیگ شپ ریفرنس کا، وہ تھے کیا نام ہے اس وقت تھے نیب کے چیئرمین قمر الزمان شاید، ہاں جی وہی. اور ان سے کہا گیا، انہوں نے کہا عزت مآب کیا نام تھا ثاقب نثار صاحب نے
کہ آپ ان کے خلاف فلیگ شپ ریفرنس دائر کریں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں یہ ریفرنس دائر کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے میرے جو میں نے اپنے ماتحت ہیں، جو سٹاف آفیسرز ہیں، جو سارے لوگ ہیں سینئرز، ان سے میں نے مشورہ کیا ہے، یہ ریفرنس بنتا نہیں ہے. تو ثاقب نثار صاحب چھت سے جا لگے تھے، ان کے بس میں نہیں تھا کہ ان کے بال نوچ لیتے. وہ انہوں نے کہا نہیں یہ کرنا ہے. کھوسا صاحب بھی اس وقت تھے سپریم کورٹ میں، زبردستی کہا کہ آپ کریں 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 ریفرنس کریں. اس طرح کے جھوٹے لغو اور فضول ریفرنس کروائے گئے. ان کا نتیجہ یہی نکلنا تھا